मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, हम मुकशफा की 7 कलीसियाओं पर मबनी इस खसूसी सीरीज में खुदा के उन पैगामात का मुताला कर रहे हैं जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को दिए। अगरचे ये खतूत तकरीबन 2000 साल पहले लिखे गए जो हकीकी कलीसियाओं के नाम थे, लेकिन उनका पैगाम आज भी जिंदा है और हमारी कलीसियाओं और हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पर लागू होता है। अजीज़, पहले किस्त में हमने अफसस की कलीसिया का मुताला किया था। वो एक सरगम, मेहनती और सही तालीम रखने वाली कलीसिया थी। वो झूठे उस्तादों को पहचानती थी और खिदमत में सरगर्म थी, लेकिन खुदा यीशु ने उस पर एक अफसोसनाक इल्ज़ाम लगाया, तूने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी। अजीज़, हमने सीखा कि खुदा सिर्फ हमारी खिदमत सरगर्मी नहीं देखता बल्कि हमारे दिल की मोहब्बत को भी देखता है। आज हम दूसरी कलीसिया यानी स्मुरना की कलीसिया की तरफ बढ़ेंगे। अजीजों, अगर एफेसस मोहब्बत खो बैठी थी तो स्मुरना ने अपनी वफादारी को मजबूती से थामे रखा। अगर एफेसस को तौबा की दावत दी गई थी तो स्मुरना को हौसला और तसल्ली दी गई। अगर एफेसस की आजमाइश रूहानी सर्द महरी थी तो स्मुरना की आजमाइश जुल्म, मुसीबत और एज़ार रसानी थी। अजीज बहनों और भाइयों, स्मुरना 7 कलीसियों में से एक ख़ास मुकाम रखती है क्योंकि खुदा यीशु ने इस कलीसिया पर कोई मलामत नहीं की। वो गरीब थी मगर आसमान की नज़र में दौलतमंद थी। वो सताई गई मगर खुदा के नज़दीक मकबूल थी। वो कमज़ोर दिखाई देती थी मगर रूहानी तौर पर मजबूत थी। आज के इस पैगाम में हम जानेंगे कि खुदा मुसीबतों में से गुजरने वाली कलीसिया को क्या पैगाम देता है, वफादारी की असल कीमत क्या है और वो कौन सा ताज है जो खुदा वफादार खादमों के लिए तैयार रखता है। आइए अब हम मुकशफा 2 बाब 8 से 11 आयत की रोशनी में स्मुरना की कलीसिया के इस अजीम पैगाम का मुताला करते हैं जो 5 मुख्तसर नकात पर मुश्तमिल है। अजीज बहनों और भाइयों, हम कलाम खुदा में से मुकशफा की किताब 2 बाब में जो कलीसियों को खत लिखे गए उनके बारे में बयान कर रहे हैं और आज ये इस सीरीज का 2nd एपिसोड है और ये दूसरा खत है जो स्मुरना की कलीसिया के नाम लिखा गया। और कलाम खुदा में से आज का हमारा मौजू है मुसीबत में वफादारी का ताज। नंबर 1, खुदा हमारी छुपी हुई मुसीबतों को जानता है। अजीज़ो, कलाम खुदा में लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ मगर तू दौलतमंद है। मुकशफा 2 बाब 9 आयत। स्मुरना के ईमानदारों के पास दुनियावी दौलत नहीं थी। उनके कारोबार छीन लिए गए थे, उनकी नौकरियां खतरे में थीं, उन पर जुल्म हो रहा था, लेकिन खुदावंद ने फरमाया, मैं जानता हूँ। और इसका रूहानी भेद हमें ये मिलता है कि इंसान वही देखता है जो जाहिर है, लेकिन खुदा वो दुख भी देखता है जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताते। और हम रोज़ाना रूहानी तौर पर चैलेंजेस का शिकार होते हैं और रूहानी जंग लड़ते रहते हैं। शायद लोग आपकी आंखों के आंसू ना देख सकें, लेकिन खुदा देखता है। मिसाल के तौर पर हाजरा बियाबान में अकेली रो रही थी, लेकिन खुदा ने उसे देख लिया और इसका जिक्र हमें कलाम खुदा पैदाइश 16 बाब 13 आयत में मिलता है। अजीज़ों, खुदा आज भी अपने बच्चों के पोशीदा आंसू देखता है। और नंबर 2, आसमान की दौलत ज़मीन की दौलत से बड़ी है। कलाम खुदा में लिखा है, तो दौलतमंद है। मुकशफा 2 बाब 9 आयत में। अजीज़ों, ये कलीसिया ज़ाहिरी तौर पर गरीब थी लेकिन रूहानी तौर पर अमीर थी। और यीशु मजीद फरमाता है, और उनकी बदगोइयों को भी जानता हूँ जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं। यहाँ खुदावंद नस्ली यहूदियों की नहीं बल्कि उन मजहबी लोगों की बात कर रहा है जो ज़ाहिरी तौर पर खुदा के लोग होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके अमाल शैतान के कामों को आगे बढ़ा रहे थे। वो स्मुरना के ईमानदारों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते, उन्हें सताते और रूमी हुकूमत के सामने उनके खिलाफ शिकायतें करते थे। अजीज़ों, इसका रूहानी भेद हमें ये मिलता है, वो शख्स जो खुदा का नाम ले लेकिन खुदा के मकसद की मुखालफत करे, वो खुदा के काम में नहीं बल्कि दुश्मन के काम में इस्तेमाल हो रहा होता है। शैतान हमेशा बाहर से हमला नहीं करता, बाज़ औक़ात वो मजहबी लिबास पहनकर भी आता है। यीशु के ज़माने में भी फरीसी खुद को खुदा के खादम समझते थे, लेकिन उन्होंने मसीह को रद्द कर दिया। आज भी बाज़ लोग कलीसिया के अंदर रहते हुए तफरका, हसद, बहतान और मुखालफत के ज़रिए खुदा के काम को नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए खुदा ज़ाहिरी मज़हब नहीं बल्कि दिल की हकीकत को देखता है। मिसाल के तौर पर यीशु ने फरीसियों से फरमाया, तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि वो खुदा के काम की मुखालफत कर रहे थे। और मज़ीद इस आयत में लिखा है, तुम 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। अजीज़ों, ये 10 दिन मुकशफा की किताब की अलामती ज़ुबान में एक महदूद और आर्जी मुद्दत की तरफ इशारा करता है। खुदावंद ये नहीं फरमा रहा था कि मुसीबत हमेशा रहेगी, बल्कि ये कि आजमाइश का एक मुकर्रर वक्त है और खुदा उस वक्त पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। और इसका भी रूहानी भेद में ये मिलता है कि शैतान आजमाइश ला सकता है लेकिन उसकी हदूद खुदा मुकर्रर करता है। अयूब पर भी शैतान ने हमला किया लेकिन खुदा की इजाज़त और मुकर्रर हद से आगे नहीं जा सका। ये 10 दिन हमें याद दिलाते हैं कि ईमानदार की हर आजमाइश महदूद है लेकिन उसका अजर अबदी है।
عزیز بہنوں اور بھائیوں، بعض مفسرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ رومی سلطنت کے دوران آنے والی شدید ایذا رسانیوں کی علامتی تصویر ہے جن کا ایک مقررہ دور تھا، لیکن اصل پیغام یہ ہے مصیبت عارضی ہے مگر وفاداری کا تاج ابدی ہے۔ مثلا دانیل کے دوستوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا لیکن ان کی آزمائش ہمیشہ نہیں رہی، خدا نے مقرر وقت پر انہیں نکال لیا اور جلال پایا۔ اسی طرح خدا اپنے لوگوں کی آزمائش کی مدت کو جانتا ہے۔ عزیزو، افسس کی کلیسیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ محبت کا کھو جانا تھا، لیکن سمرنا کی کلیسیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ مصیبت کے ڈر سے ہار مان لینا تھا۔ اس لیے افسس سے خدا نے کہا توبہ کر، جبکہ سمرنا سے کہا ڈر مت، وفادار رہ۔ اور نمبر 3، شیطان کلیسیا کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خدا اس کی حد مقرر کرتا ہے۔ لکھا ہے، دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے والا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ مکاشفہ 2:10 آیت۔ عزیزو، سمرنا کی کلیسیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ غربت نہیں بلکہ ایذا رسانی تھا۔ رومی حکومت میں جو شخص کیسر کی پرستش سے انکار کرتا اسے باغی سمجھا جاتا تھا۔ ایماندار یسوع کو خداوند مانتے تھے، اس لیے انہیں گرفتار کیا جاتا، جیلوں میں ڈالا جاتا اور بعض اوقات شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن غور کریں کہ یسوع فرماتا ہے ابلیس ڈالنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ظلم کرنے والے انسان تھے مگر ان کے پیچھے اصل روحانی دشمن شیطان تھا۔ اور پالوس رسول بھی فرماتے ہیں، ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ روحانی فوجوں سے ہے۔ اس کا ذکر ہمیں افسیوں کا خط 6:12 میں ملتا ہے۔ 10 دن کا مطلب، عزیزو، یہاں 10 دن زیادہ تر مفسرین کے نزدیک ایک علامتی اظہار ہے جو ایک محدود عارضی اور خدا کے اختیار میں رہنے والی آزمائش کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ مصیبت ہمیشہ رہے گی بلکہ یہ کہ اس کی ایک حد مقرر ہے۔ اور اس کا روحانی بید ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان حملہ کر سکتا ہے لیکن وہ خدا کی اجازت اور مقرر حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایوب کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ شیطان نے حملہ کیا لیکن خدا نے اس کی حد مقرر کی۔ اسی طرح یوسف جیل میں ڈالا گیا، دانیل شیروں کی مان میں گیا اور پالوس کئی مرتبہ قید ہوا، مگر خدا نے ہر آزمائش کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ عزیزو، آج کی کلیسیا کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج بھی شیطان کلیسیا کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کہیں ظلم کے ذریعے، کہیں لالچ کے ذریعے، کہیں خوف کے ذریعے اور کہیں مایوسی کے ذریعے۔ لیکن خداوند آج بھی فرماتا ہے، ڈر مت، کیونکہ تیری آزمائش میرے اختیار سے باہر نہیں، میں اس کی مدت بھی جانتا ہوں اور اس کا انجام بھی۔ اور نمبر 4، وفاداری موت سے بھی بڑی چیز ہے۔ عزیزو، مزید کلام خدا میں لکھا ہے، موت تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مکاشفہ 2:10 آیت۔ یسوع نے سمرنا کی کلیسیا سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ مصیبت فوراً ختم ہو جائے گی، نہ ہی یہ فرمایا کہ سب مسائل دور ہو جائیں گے، بلکہ اس نے ایک ہی بات کہی، وفادار رہے۔ عزیزو، یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کی نظر میں کامیابی کا معیار بڑی خدمت، بڑی عمارت، بڑی شہرت نہیں بلکہ آخر تک وفاداری ہے۔ سمرنا کے بہت سے ایمانداروں نے اپنی جانیں قربان کر دی مگر اپنے ایمان کا انکار نہ کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سمرنا کے مشہور بزرگ پولیکارپ، جو یوحنا رسول کے شاگرد تھے، شہید کیے گئے۔ جب ان سے کہا گیا کہ مسیح کا انکار کر دو تو انہوں نے جواب دیا، 86 سال سے وہ میرا وفادار خداوند ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ بدی نہیں کی، پھر میں بادشاہ اور اپنے نجات دہندہ کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ آخرکار انہیں زندہ جلا دیا گیا لیکن انہوں نے اپنی وفاداری نہیں چھوڑی۔ یہ سمرنا کی کلیسیا کی روح تھی۔ اور عزیزو، اس کا روحانی بیدہ میں یہ ملتا ہے کہ وفاداری اس وقت ثابت نہیں ہوتی جب سب کچھ اچھا ہو، بلکہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ایمان کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ خدا ہماری آسانیوں سے زیادہ ہماری ثابت قدمی کو دیکھتا ہے، اور اس کی چند مثالیں بائبل میں سے ہمیں ملتی ہے۔ دانیل نے شیروں کی ماند کو قبول کیا مگر دعا چھوڑنے سے انکار نہیں کیا، اور سدرک، مسک اور عبدنجو نے آگ کی بھٹی قبول کی مگر بت کے سامنے نہ جھکے۔ استفنس نے سنساری قبول کی مگر مسیح سے وفاداری نہ چھوڑی۔ عزیزو، آج کی کلیسیا کے لیے پیغام یہ ہے، آج شاید ہمیں جان دینے کی آزمائش نہ ہو لیکن ہمیں سچائی، پاکیزگی، دیانت، دعا اور انجیل پر قائم رہنے کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ خداوند آج بھی یہی کہتا ہے، اگر تم دنیا کے دباؤ کے باوجود میرے ساتھ وفادار رہو گے تو میں تمہیں زندگی کا وہ تاج دوں گا جو کبھی مرجھائے گا نہیں۔ اور نمبر 5، وفاداروں کے لیے زندگی کا تاج تیار ہے۔ عزیز و کلام خدا میں لکھا ہے، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ رومی سلطنت شہنشاہوں کو تاج دیتی تھی لیکن یسوع نے فرمایا، ایک ایسا تاج بھی ہے
جو زمین نہیں بلکہ آسمان دیتا ہے۔ اور اس کا روحانی بیت ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کے تاج کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن خدا اپنے وفادار خادموں کے لیے ابدی تاج تیار کر رہا ہے۔ یہ تاج دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ وفاداری سے حاصل ہوتا ہے۔ عزیز سمرینہ کی کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت خدا کی عدم موجودگی نہیں، غریبی روحانی غربت نہیں، آزمائش خدا کی ناراضگی نہیں، وفاداری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو آخر تک برداشت کرے گا، جو آخر تک قائم رہے گا، وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ آج خداوند اپنی کلیسیا سے کہتا ہے، ڈر مت، ثابت قدم رہے، وفادار رہے، کیونکہ تاج تیرا انتظار کر رہا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ عزیزو، افسس محبت کو بیٹھی سمرینہ مصیبت میں بھی وفادار رہی۔ اور نمبر 6، غالب آنے والوں پر دوسری موت کا اختیار نہ ہوگا۔ عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے، جو غالب آئے گا اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ مکاشفہ 2:11 آیت ہے۔ سمرینہ کے ایمانداروں کو پہلی موت کا خطرہ تھا۔ انہیں قید کیا جا سکتا تھا، انہیں قتل کیا جا سکتا تھا، انہیں شہید کیا جا سکتا تھا، لیکن یسوع انہیں ایک عظیم تسلی دیتا ہے۔ لوگ تمہارے جسم کو مار سکتے ہیں، لیکن تمہاری ابدی زندگی کو نہیں چھین سکتے۔ عزیزو، دوسری موت کیا ہے؟ بائبل کے مطابق پہلی موت جسمانی موت ہے، جو ہر انسان پر آتی ہے، لیکن دوسری موت خدا سے ابدی جدائی اور آخری عدالت کے بعد آگ کی جیل میں سزا کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کا ذکر ہمیں مکاشفہ 20:14 آیت میں ملتا ہے۔ جس شخص نے مسیح میں نجات پائی ہے، اس کے لیے پہلی موت صرف زمین سے آسمان کی طرف منتقلی ہے، لیکن دوسری موت اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ عزیز بہن اور بھائیو، اس کا روحانی بھید ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خوف موت ہے، لیکن ایماندار کے لیے سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ مسیح نے موت کو شکست دے دی ہے۔ شیطان زیادہ سے زیادہ جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ نجات یافتہ روح کو خدا کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے سمرینہ کے ایماندار مصیبتوں اور شہادت کے سامنے بھی ثابت قدم رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ زمین پر جان بھی دے دیں گے تو آسمان میں ابدی زندگی ان کی منتظر ہے۔ مثلا جب استفنس سنگسار ہو رہا تھا تو اس نے آسمان کھلا ہوا دیکھا اور یسوع کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑا دیکھا، اور اس کا ذکر ہمیں کلام خدا اعمال 7:55 آیت میں ملتا ہے۔ عزیزو، دشمن اس کا جسم ختم کر سکا، لیکن اس کی ابدی زندگی کو چھو بھی نہ سکا۔ اور آج کی کلیسیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج بہت سے ایماندار دنیاوی نقصان، مخالفت یا تکلیف سے ڈرتے ہیں، لیکن خداوند فرماتا ہے، اگر تم میرے ساتھ وفادار رہو گے تو دوسری موت تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہی حقیقی فتح ہے، یہی غالب آنے والوں کا انعام ہے، اور یہی سمرینہ کی کلیسیا کا سب سے بڑا پیغام۔ عزیزو، افسس کی کلیسیا کو اپنی پہلی محبت کی طرف لوٹنا تھا، لیکن سمرینہ کی کلیسیا کو اپنی وفاداری کو آخر تک قائم رکھنا تھا۔ افسس کے لیے خطرہ روحانی سرد مہری تھا، جبکہ سمرینہ کے لیے خطرہ جسمانی موت تھا، لیکن یسوع نے فرمایا، جو مجھ میں قائم رہے گا وہ نہ صرف زندگی کا تاج پائے گا بلکہ دوسری موت بھی اس پر اختیار نہ رکھے گی۔ آمین۔ عزیزو، اس مختصر سے کلام کے وسیلہ سے خدا ان تمام سننے والوں کو کثرت کی برکت دے۔